جو ہماری جو مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، جو بوڑھی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے معلوم کرو کہ جتنا شور شرابہ آج ہلدی کی رسم پہ ہے، کیا اس سے پہلے تھا؟ آج شادی سے پہلے ایک مہندی کی الگ رسم ہے، چلیے دلہن کے لیے مہندی لگانے کی اجازت، لیکن اس کے علاوہ جو ہلدی والا ایک دن متعین ہو جاتا ہے، گھر کے اندر ساری عورتیں سارے مرد پیلے کپڑے پہنتے ہیں، جس دن ہلدی لگائی جاتی ہے اور سجاوٹ بھی پیلی ہوتی ہے، سارا کچھ ہلدی کی طرح ہوتا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جو ہم کر رہے ہیں، کبھی ہم نے اپنے بڑوں سے کہا ہمارے گھر میں شادی کا فنکشن ہے، ہمارے گھر میں ہماری بچیاں ہلدی والے کپڑے پہنیں گی، ہماری بچیاں ہلدی لگائیں گی، ہمارے گھروں کے اندر ہلدی کی رسم ہوگی؟ کہ اپنی بستی میں جو مفتی صاحب ہے جا کر تو معلوم کرو، ایسا تو نہیں کہ شیطان کے راستے پر چلے جائیں، ایک سنت کی وجہ سے، ایک فرض ادا کرنے کی وجہ سے ہم بے شمار سنتوں کا جنازہ نکال دیں۔ یہ بات یقیناً درست ہے کہ نکاح کرنا اچھی بات ہے، رشتوں کو جوڑنا اچھی بات ہے، یہ ایک سنت ہے، یہ ایک فرض ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ بھی صحیح ہے جو ہم ہلدی والی رسم کر رہے ہیں؟ میری پیاری ماں بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو قوم جس کی مشابہت اختیار کرے گی، جو شخص جس کی مشابہت اختیار کریں گے، یا جو قوم ان کی مشابہت اختیار کرے گی، قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگی۔ میری بہنوں، یہ جو ہلدی کی رسم ہے، یہ اسلامی طریقہ بالکل نہیں ہے، یہ ہمارے ہندوستان کے اندر، یہ ہمارے ملک کے اندر رہنے والے ہمارے وہ بھائی جو اسلام کے اندر داخل نہیں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ ہندوستان کے اندر وہ لوگ اس کو مناتے ہیں جو اسلام والے نہیں ہیں، اسلام کے اندر نہیں ہیں، جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں، جن کو ہم ہندو کہتے ہیں، ان بھائیوں کا طریقہ ہے، ان بھائیوں کے یہاں یہ رسم اختیار کی جاتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ہم اسلام والے ہیں، ہم مسلمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمارے یہاں اللہ کا قرآن موجود ہے، ہمارے پاس اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے، ہمیں قرآن کو دیکھنا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کو دیکھنا ہے، ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی کی بھی شادیاں ہوئی، کیا وہاں ہلدی لگائی گئی؟ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی شادی ہوئی، کیا وہاں ہلدی کی رسم ہوئی؟ حضرت ابو بکر کے دور میں ہلدی کی رسم ہوئی، حضرت عمر کے زمانے میں ہلدی کی رسم ہوئی، حضرت عثمان غنی کے دور میں ہلدی کی رسم ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہلدی کی رسم ہوئی، حسنین کے دور میں ہلدی کی رسم ہوئی۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کا دور، تابعین تابعین کا دور ہے، کیا کسی کے دور میں ہلدی کی رسم ہوئی؟ میری ماں بہنوں، اگر اس کا تعلق اسلام سے نہیں، قرآن میں نہیں، قرآن کے علاوہ حدیث کے اندر نہیں، اور خلفائے راشدین کی زندگی کے اندر نہیں، تو یقیناً وہ یہ دین کے اندر نئی چیز ہے، اور نئی چیز، نئی ایجاد کرنا یہ ایک بدعت ہے، اور بدعتی سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے، اور یہ دین کے اندر ہی نئی ایجاد ہے۔ اللہ، میری ماں اور بہنوں، ہمیں اس رسم سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کبھی جو سنت کے کام ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے ہمارے یہاں شادی ہے، ہم ولیمہ کریں گے، بچے کی ولادت پر عقیقہ کریں گے، ولیمے کی رسم نہیں ہوگی، لیکن ہلدی کی رسم دھوم دھام سے ہوگی۔ کہاں سے آ جاتے ہیں وہ پیسے جو ہلدی والے دن سارے گھر والوں نے پیلے کپڑے پہنے؟ کیا وہ فری مائے تھے؟ ان میں پیسے خرچ نہیں ہوئے؟ اسی طریقے سے جو ڈرامہ ہوتا ہے، جو ناچ ہوتا ہے، جو گانا ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کے نبی کی کتنی سنتوں کا جنازہ نکالا جاتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، نہ وہاں پر محلے کے لڑکے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی بچیاں ہوتی ہیں کہ جن سے پردہ جائز ہے وہ بھی ہیں، اور وہ بھی بچے ہیں جن سے پردہ جائز نہیں ہے۔ کتنی بے حرمتی ہوتی ہے۔ ہم ایک سنت کی وجہ سے، ایک فرض کی وجہ سے کتنی سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں، اور شریعت کے اندر یہ رسم بنانا گناہ کبیرہ ہے، بلکہ یہ حرام کا درجہ ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، تو اس رسم سے بچو، ورنہ پیارے نبی کی سنت پر
عمل نہیں. یا اللہ وہی بات جس کے بارے میں جو حدیث میں نے سورت میں نے خطبے میں پڑھی تھی, جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی تھی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ہم ایمان کے اندر مکمل طور پر داخل نہیں ہوئے, ہم نام کے ایمان والے ہوئے, مکمل طور پر نہیں آئے. اللہ نے ہمیں شیطان کے نقش قدم سے منع کیا تھا, اور ہم نے شیطان کے نقش قدم پر آئے اور ہم نے وہ طریقے ایجاد کیے جو شریعت کے خلاف تھے. میری ماں اور بہنوں, آپ سوچیں جہاں نبی کی سنت کا جنازہ نکالا جائے, جو کام شریعت کے اندر ناجائز ہو, جو کام شریعت کے اندر حرام ہو, ہم ایسے حرام کام کرنے کے بعد کیا امید لگاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی برکات ہوں گی؟ جن میں بدعات ہوتی ہے, رسومات زیادہ ہوتی ہیں, اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے ان رسومات کے نتیجے میں جو دلہن گھر آتی ہے اور اس کے بعد جو جھگڑے شروع ہوتے ہیں, جو لڑائیاں شروع ہوتی ہیں, جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. آج دنیا کے اندر محاسبہ کیا جائے, وہ گھر جن میں فضول خرچی ہوتی ہے, جن میں رسومات زیادہ ہوتی ہیں, جن میں شوق پورے ہوتے ہیں, جہاں پر اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ کر بچوں کے شوق پورے کیے جائیں, بچیوں کے شوق پورے کیے جائیں, جو بچیاں کبھی اپنے گھروں سے نہیں نکلتی تھی, جو بچیاں اپنے سر پر دوپٹہ رکھ کر نکلتی تھی, تو شادی کے موقع پر ان کے حالات دیکھو, سروں پر دوپٹہ نہیں ہوتا, ان کے کپڑے دیکھو, ان کا لباس دیکھو, ان کا میک اپ دیکھو, جس کی وجہ سے ساری چیز درہم برہم ہو جاتی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکل کر آتا ہے, شادی کے بعد جو دلہن آتی ہے, اس کے نتائج اتنے برے ہوتے ہیں کہ وہ شیطان کے دخل کی وجہ سے محبت نہیں رہتی. میاں بیوی میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, ساس بہو میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, چند دن نہیں گزرتے یہ گھر آپس میں تباہ ہو جاتے ہیں, ان گھروں کے اندر دراریں ہو جاتی ہیں, دیواریں پیدا ہو جاتی ہیں, محبتیں دور ہو جاتی ہیں, نفرتیں جنم لے لیتی ہیں, کیونکہ شیطان کا تخلص ہوا ہے, شیطان کا اس میں دخل ہوا ہے. ہم نے اپنے شوق پورے کیے ہیں, اللہ کے نبی کی سنت کا جنازہ نکالا ہے. میری ماں اور بہنوں, اگر یہ بات سچ ہے اور میں آپ کے کانوں تک لگے کہ ہاں یہ حقیقت ہے, جو بات کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ غیر اسلام والوں کی رسم ہے, میری ماں اور بہنوں, اس کو چھوڑنے کی کوشش کرنا اور یہ طے کر لینا کہ ہم اس رسم کو اپنے گھر سے نکالیں گے اور ایسا بھگائیں گے, اس رسم کو ایسا بھگائیں گے کہ قیامت آ جائے گی, لیکن یہ رسم ہمارے گھر دوبارہ جنم نہیں لے سکتی. میری ماں اور بہنوں, اس لیے ہمیں تمہاری ضرورت ہے. اگر گھر کی عورتیں چاہیں تو ساری رسومات دور ہو سکتی ہیں, ساری خرافات دور ہو سکتی ہیں, کیونکہ اگر وہ منع کر دے مردوں سے, کوئی رسم نہیں ہوگی, کوئی ہلدی کی رسم نہیں ہوگی, کوئی منڈا نہیں ہوگا, سارے طریقے سنت کے مطابق ہوں گے. مردوں کی مجال ہے وہ آگے قدم بڑھا لے, وہ تو مجبور ہو جاتے ہیں, بھئی بچوں کا معاملہ ہے, بچوں کی خوشی کا معاملہ ہے, شادی ہو رہی ہے, سب کو خوش دیکھنا ہے, کسی کو ناراض نہیں کر سکتے. یہ بڑے مرد حضرات اس بات پر آ کر مجبور ہو جاتے ہیں. میری ماں اور بہنوں, یہ اللہ کا شکر ہے, یہ ہماری بستی ہے, ایمان والی بستی ہے, اس بستی کے اندر دوسرے فتنے نہیں ہیں, اس لیے ہم اس سے بچ کر, اپنے آپ کو بچا کر ہم صحیح راہ پر لے کر آئیں.